نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ اس روایت میں سرکار علیہ السلام نے تین چیزیں بیان فرمایا جو یہ تین کام کرے گا وہ جنتی ہے، یعنی جو تین کام کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ پہلی چیز من اکل طیبا، جس نے رزق حلال کھایا، حلال کا لقمہ کھایا، حرام کے قریب نہ گیا، حرام نہ کھایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے حرام میں نہ پڑ جانا، کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کا کام ہوتا ہے آدمی کو نقصان پہنچانا۔ تو شیطان جو ہے وہ تو حرام کاری کی طرف لے جاتا ہے کہ بندہ حرام کاری میں پڑ کے جہنم میں جائے، لیکن ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے حلال کا رزق کھایا، دوسری چیز فرمائی وَعَمِلَ فِي سُنَّتِي، میری سنت پر عمل کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی کیا برکت ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی من احبانی وکان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی کل قیامت کے دن جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ تو سرکار کا پڑوس پانے کے لیے، سرکار کا قرب و جوار پانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ تیسری چیز فرمائی وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، ایسا شخص کے لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے، داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی تین کام کیا کرے گا؟ حلال کھائے، سنت پر عمل کرے، اور لوگوں پر ظلم نہ کرے، لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ ظلم جو ہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پھر ظالم پھنستا ہے نا تو پھر بڑا بھیڑا پھنستا ہے، پھر اس کی جتنی ڈھیل ہوتی ہے نا وہ سارے حساب کتاب جو ہوتے ہیں پھر یکدم وہ نکالے جاتے ہیں۔ تو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو ظلم نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی ظالم ہے تو اسے ظلم سے باز آ جانا چاہیے۔ دیکھیں فرعون بھی بہت بڑا ظالم تھا فرعون، لیکن اسے موت کیسے آئی؟ پانی میں ڈبو کے اسے موت آئی۔ نمرود بھی بہت بڑا ظالم تھا، موت اسے کیسے آئی؟ کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا، اور اس کا جو خادم نوکر تھا وہ روزانہ اس کے سر میں جوتا مارتا، حتیٰ کہ ایک دن اس کو غصہ آیا تو اس نے کھینچ کر جوتے مارے اس کے دماغ میں، اور یہ نمرود مر گیا۔ تو جو ظالم ہوتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے، اللہ اس کو بڑے رسوا طریقے سے مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ تو ظلم سے باز آ جانا چاہیے۔ اچھا اب یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں، اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، اب تو اچھائی کا زمانہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی روایت کے آگے الفاظ ہیں وقیل یا رسول اللہ، ایک صحابی جب سرکار نے فرمایا نا کہ جس نے حلال کھایا، میری سنت پر عمل کیا، لوگوں پر ظلم نہ کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح کے لوگ تو بہت سارے پائے جاتے ہیں، یعنی صحابہ کا مبارک زمانہ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حلال بھی کھاتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم بھی نہیں کرتے۔ تو سرکار نے فرمایا فی قرون بعدی، فرمایا میرے زمانے کے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے، یعنی وہ تو صحابہ کا دور تھا نا، فرمایا اس کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو حلال کھائیں گے، سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے، لوگوں پر ظلم بھی نہیں کریں گے۔ تو بھائی اچھے لوگ ابھی کائنات سے ختم نہیں ہو گئے، بلکہ آج جو ہمارے حالات ہیں، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ اچھے لوگوں کے صدقے سے چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سرکار کے اس فرمان عالی شان پر عمل کر کے نجات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔